بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو آور پلانٹ سسٹمیٹکس کلاس. پچھلی ویڈیو میں ہم نے تختہ جان کا جو سسٹم تھا کلاسیفیکیشن کا، اس کو ہم نے تھوڑی ڈیٹیل سے دیکھا کہ کب یہ سسٹم پیش ہوا اور اس کا آخری سسٹم کب آیا. تختہ جان کا سسٹم کون سے پلانٹ ٹیکسانومسٹ تھے جو کہ تختہ جان سے پہلے گزرے، جن کے سسٹم پہ تختہ جان کا سسٹم بیس کرتا یا جس سے وہ متاثر ہوا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے جیسا کہ آپ کے سامنے ہے وہ تمام کیریکٹرز یا وہ ٹیکسانومک کیریکٹرز یا کرائٹیریا ہم نے دیکھے جن کے اوپر تختہ جان کا سسٹم بیس کرتا ہے یا جو خصوصیات اس نے مد نظر رکھے اپنی کلاسیفیکیشن میں. تو یہ تقریباً آلموسٹ 17 ڈفرینٹ ٹریٹس ہیں، کیریکٹرز ہیں جس کو تختہ جان نے اپنی کلاسیفیکیشن میں رکھا. 97 کی کلاسیفیکیشن میں یہ آپ کے سامنے یہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، اور یہ ایک ڈائیگرام کے ذریعے یا امیج کے ذریعے اس کے سسٹم کی ڈیٹیل ہے جو کہ ہم سلائیڈز میں بھی دیکھ چکے ہیں. اب آخر میں ہم آتے ہیں تختہ جان کے سسٹم کی میرٹس اور ڈی میرٹس، خوبیاں اور خامیاں. تو میرٹس میں پہلے نمبر پہ اس کا سسٹم جو تھا وہ فائلوجینیٹک ہے، اور فائلوجینیٹک کے جو اصول ہیں اسی پہ قائم ہے. تو یہ اس کی سسٹم کی سب سے بڑی خوبی ہے، یعنی تختہ جان نے جو فائلوجینیٹکس کے پرنسپلز ہیں ان سے انحراف نہیں کیا. اس کے علاوہ اس نے جو نامنکلیچر استعمال کیا، مختلف گروپس کے اس نے نام دیے ہیں، تو وہ تمام نیمز جو تھے ڈفرینٹ رینکس کے وغیرہ، تو وہ اس میں انٹرنیشنل کوڈ آف بوٹینیکل نامنکلیچر یا انٹرنیشنل کوڈ آف نامنکلیچر کو فالو کیا ہے. پھر اس نے جو اینجیوسپرم کی گروپنگ ہے، خاص طور پہ پالیپیٹلی، گیموپیٹلی، مانوکلیمائڈی جو کہ بینتھمن ہوکر کی تھی، اس کے علاوہ آرکیکلیمائڈی اینڈ میٹاکلیمائڈی جو کہ اینگلر اور پرانٹ میں تھی، تو اس نے ان گروپنگ کو چینج کیا اور ان کو سب کلاسز کے ساتھ ریپلیس کیا. تو اس کی جو ڈویژن تھی ڈائیکاٹیلیڈن، وہ میگنولیاپسیڈا اور لیلیاپسیڈا جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وہ مانوکارٹ تھے، اور میگنولیاپسیڈا یہ ڈائیکارٹ تھے. اور ان تمام کو ہم نے کل دیکھا تھا، یہاں پہ بھی آیا ہوا ہے کہ ان کو ڈیفینیٹ اس نے سب کلاسز میں ڈیوائڈ کیا. یہ آپ کے سامنے ہے. سو دیز آر دی ویریس سب کلاسز جس کو تختہ جان نے ان کو ڈیوائڈ کیا. تو یہ اس کی سسٹم کی ایک خوبی تھی. اور اس کے علاوہ اس نے جو اس کی یہ ارینجمنٹ تھی، یہ ایک میجر ایڈوانسمنٹ ہے ان انڈرسٹینڈنگ دی فائلاجنی آف دی اینجیوسپرم. یعنی اس کی جو ترتیب تھی اس سے اینجیوسپرم کی فائلاجنی یعنی ان کی جو اینسیسٹرل ریلیشن شپ تھی اس کے سمجھنے میں کافی مدد ملی ہے. پھر اس نے اپنی کلاسیفیکیشن کو بہتر بنانے کے لیے سب کلاس اور آرڈر کے بیچ پہ ایک نئی کیٹیگری کریٹ کی جس کو اس نے سپر آرڈر کا نام دیا. تو یہ آرڈر اور سب کلاس کے درمیان ایک اچھی کیٹیگری تھی جو کہ ایک لنک کے طور پہ اس نے استعمال کیا تھا. تو یہ اس کے سسٹم کی خوبی ہے. تو تیسرے نمبر پہ جو اس کی سسٹم کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو گروپنگ کی وہ بڑے اچھے طریقے سے کی، اینجیوسپرم کو ڈائیکارٹ میں اور مانوکارٹ میں. اور اس کے علاوہ جو اس کی ترتیب تھی اینجیوسپرم کی، تو وہ ان کی فائلاجنی کو سمجھنے میں کافی مدد دیتی ہے، اور اس کے جو رینکس اس نے کریٹ کیے وہ بھی بہت اچھے تھے. پھر اس کا جو سسٹم تھا، یہ تمام فیملیز کو جو اس نے اکٹھا کیا تو یہ نیچرل تھا، یعنی صحیح طریقے سے. ایسا نہیں تھا یا اس کے سسٹم کو دیکھ کے یہ نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے مختلف فیملیز کو زبردستی کسی گروپ میں ڈال دیا یا
ان کو ایسے طریقے سے ارینج کیا گیا جو کہ نیچرل نہیں تھا، قدرتی نہیں تھا، نارمل نہیں تھا. اور یہ وہ تھا کہ جس بنیاد پہ اس نے فیملیز کو اکٹھا کیا، تو یہ کافی انفارمیشن جو کہ مختلف سورسز سے اس نے لی تھی، جو کہ ہم کل بھی پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے مارفالوجی کے علاوہ بہت ساری فیلڈ سے انفارمیشن لی تھی کلاسیفیکیشن کرنے کے لیے. تو اس کی فیملی میں لیمیسی، وربینیسی، تو اس کے سسٹم میں فیملیز لیمیسی اور وربینیسی جو ہیں وہ آرڈر لیمیلیز میں ہیں. کیریوفلیسی اور چینوپوڈیسی اور پارچولاکیسی جو ہے اس کو اس نے کیریوفلیلیز میں ڈالا ہے. تو یہ ایک نیچرل اسمبلیج تھی، اکٹھا کرنا تھا فیملیز کو. تو چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی جو فیملیز کی ترتیب ہے یا فیملی کو جو اس نے گروپنگ میں ڈالا تو وہ بڑا نیچرل تھا. فیملیز آرڈرز میں آتی ہیں، تو لیمیسی، وربینیسی یہ لیمیلیز آرڈر میں، اور کیریوفلیسی، چینوپوڈیسی، پارچولاکیسی جو ہے یہ کیریوفلیلیز آرڈر میں ہے. تو یہ ایک نیچرل اس کے سسٹم کی اسمبلی. ڈائیکاٹ اس میں میگنولیلی سے شروع ہوتی ہیں جو کہ بہت پریمیٹیو اینجیوسپرم ہے، اور یہ تقریباً تمام جتنے بھی پلانٹ ٹیکسانومسٹ گزرے ہیں ان میں یہ نظریہ تقریباً تمام اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میگنولیا جو ہے اور میگنولیلیز یہ قدیم ترین اینجیوسپرمز ہیں. تو اسی نظریے پہ تختہ جان نے بھی اپنی کلاسیفیکیشن کی جو کہ تمام ٹیکسانومسٹ میں ایکسیپٹڈ ہے. اور اس کے علاوہ اس کا چھٹا پوائنٹ جو ہے کہ میگنولیلیز کو میگنولیاپسیڈا کے سٹارٹ میں رکھنا، یہ ایوولوشنری پروگریشن جو ہے یعنی جس طریقے سے ایوولوشن ہوئی ہے تو یہ اسی کے مطابق ہے، تو یہ صحیح ہے. پھر اس نے کہا کہ مانوکارڈ جو ہیں یہ کوئی ایکسٹنکٹ ہائپوتھیٹیکل ٹیریسٹریل گروپ ہے. میگنولیڈی اور نمفیلیز اور ایلزمیٹیلیز جو ہیں یہ اس کی سائیڈ برانچز ہیں. تو یہ بھی ٹیکسانومسٹ کے درمیان ایک ایکسیپٹڈ بات ہے، یعنی مانوکارڈ کا جو انسیسٹر ہے وہ فاسلز میں نہیں ملا یا کسی طریقے سے نہیں ملا، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی انسیسٹرل گروپ رہا ہوگا جس سے مانوکارڈ وجود میں آئی ہیں، تو وہ ایک ہائپوتھیٹیکل انسیسٹرل گروپ ہے. تو اسی کو تختہ جان نے بھی فالو کیا. اور پریمیٹیو فلاور بتانا کلاسیفیکیشن میں کہ یہ فلاور پریمیٹیو ہے اور یہ فلاور ایڈوانس ہے، تو اسی کانسیپٹ کو تختہ جان نے بھی فالو کیا، اور یہ ماڈرن تمام ٹیکسانومسٹ میں یہ کانسیپٹ ایکسیپٹڈ ہے. یہ کچھ اس کے سسٹمز کے میرٹس تھے یا خوبیاں تھیں. اب اس کے بعد ڈی میرٹس ہم دیکھتے ہیں. تو اس نے یہ کیا ہے کہ بعض فیملیز کو یا جینرا کو یا آرڈر کو اس نے بہت زیادہ سپلٹ کر دیا، یعنی بہت زیادہ گروپنگ کر دی. تو اس سے یہ ہو گیا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ انوانٹیڈ سپلٹنگ ہو گئی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ ایک کلاس کو مثلا 2 3 کے گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو ظاہر یہ مشکل سی بات ہے. تو باس ٹیکسا کو اس نے بہت، مثلا یہاں پہ جو دیا ہوا ہے پیپوریسی، تو اس کو اس نے آرڈر کیپریلیز جو تھے اس سے نکال دیا، تو اس سے بہت چھوٹے چھوٹے گروپ بن گئے. تو یہ اس کی سسٹم کی ایک خامی تھی. دوسرے نمبر پہ جو اس کی ڈی میرٹس میں آتی ہے کہ کلاسیفیکیشن، جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے تختہ جان کے سسٹم کے حوالے سے کہ کلاسیفیکیشن اس کو صرف فیملی لیول تک ہے اور آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کوئی کی نہیں دی گئی ہے. تو آپ اس کے سسٹم کو پریکٹیکل اس کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. تو یہ ایک خامی ہے اس کے سسٹم کی کہ فیملی سے اگر آگے ہوتا، جینڈر اور سپیشیز ہوتے اور ان کے کیز دی ہوتے، آئیڈینٹیفیکیشن کا کوئی سسٹم ہوتا، تو پھر اس کے کلاسیفیکیشن کے سسٹم کو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، جو کہ اب نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ اس نے اینجیوسپرم میں ایک فیملی ہے ڈی جنریسی، اس کو اس نے قدیم ترین پریمیٹیو اینجیوسپرم قرار دیا ہے، جو کہ موجودہ ٹیکسانومسٹ کے نزدیک غلط ہے، اور وہ ونٹریسی کو موسٹ پریمیٹیو فیملی اینجیوسپرم کی قرار دیتے ہیں. تو یہاں پہ تختہ جان نے جو اکثریت ہے پلانٹ ٹیکسانومی کی موجودہ آج کل کے دور کے جو ٹیکسانومسٹ ہیں
اس سے یہاں پہ اس نے انحراف کیا تو یہ اس کے سسٹم کی خامی بن گئی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوبیاں اس کے سسٹم کی زیادہ ہیں جبکہ میرٹس اس کی کم ہیں، ڈیمیرٹس کم ہیں. ڈیمیرٹس میں یہ ہے کہ اس نے بعض ٹیکسا کو بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں تقسیم کر دیا. فیملی سے آگے اس کی کلاسیفیکیشن نہیں ہے دوسرے نمبر پہ جو اس کی ڈیمیرٹ ہے، خامی ہے، اور کوئی کی وغیرہ نہیں ہے جس سے آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے. اور پھر ایک فیملی کے حوالے سے کہ جو ماڈرن موجودہ دور کے ٹیکسانومسٹ ہیں وہ ونٹریسی فیملی کو پریمیٹیو کہتے ہیں، جبکہ تختہ جان نے ڈی جنریسی فیملی کو کہا. تو یہ تھا تختہ جان کا سسٹم پچھلی ویڈیو میں جو آج ہم نے دیکھی اس سے پہلے. اس میں ہم نے اس کی کلاسیفیکیشن کو ڈیٹیل سے دیکھا، وہ تمام خصوصیات جس کی بنیاد پہ اس نے کلاسیفیکیشن کی اور کیسے کی، اور وہ تمام ڈیٹیل پچھلی ویڈیو میں آ گئی. اس سسٹم میں ہم نے اس کے میرٹس اور ڈیمیرٹس دیکھے. جو اس کا ایکچوئل سسٹم ہے وہ بہت مختصر طریقے سے یہاں پہ بھی موجود ہے، یہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور سلائیڈز پہ میں بھی موجود ہے. تو اس کے بعد ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ نامنکلیچر کے بارے میں، تو انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. Thanks for watching and see you in the next video.